بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ اقامت کہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اذان و اقامت دونوں کہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ وہ گھر میں اگر ہوگا تو اگر اذان نہ کہے تو اس کے لیے کافی ہے، ایسی ہی اقامت نہ کہے تو بھی کافی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، لیکن اذان ایسی آواز میں وہ دے گا جو بہت زیادہ بلند نہ ہو، آہستہ آہستہ۔ اس سلسلے میں بیہقی کی روایت ہے، ایسی مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایسی اذان کیا اور اقامت کیا تو اس کے لیے ساتھ نماز پڑھنے میں فرشتے اور جو کچھ وہاں اللہ کی مخلوق ہے وہ نماز میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر صرف اس نے اقامت کی تو اس کے ساتھ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مصنف ابن عبد الرزاق میں سلمان فارسی کی موقوف روایت ہے۔ اسی طرح بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اقامت کہنا اس کے لیے مستحب ہے، اور فقہا کی تصریح کے مطابق اذان بھی مستحب ہے، البتہ اذان کے بارے میں یہ رعایت رہے کہ وہ بہت زیادہ بلند آواز سے نہ کہے، آہستہ آہستہ کہہ لے۔ اسی کے ساتھ وہ مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو نہ وہ اذان کرے گا اور نہ وہ اقامت کرے گا، چونکہ اذان اور اقامت وہاں پہلے ہو چکی ہے۔ البتہ اگر وہ مسافر ہے اور آبادی سے بہت دور ہے جہاں اذان کی آواز نہیں جاتی ہے تو وہاں وہ اذان بھی کہے گا، اقامت بھی کرے گا۔ آبادی کے اندر ہے، اذان کی آواز جاتی ہے تو وہ اذان اس کے لیے کفایت کرتی ہے۔ لفظ ہے کافی ہونا اور کفایت کرنا، یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مستحب ہے یہ کہ وہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے۔ تو یہ اقامت اور اذان کے متعلق احکام ہیں جو فقہ کی ساری کتابوں میں موجود ہیں، اور سیدنا سلمان فارسی کی اس روایت سے جو مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے اور اسی موضوع کی روایت آپ کے البیہقی میں ہے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد ارشد فاروقی، دیوبند۔